السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جفا ڈرامے کے آنے والی قسط کے بارے میں بات کریں گے۔ پولیس کو عندلیب کی گاڑی تو مل جاتی ہے پہاڑوں کے قریب اور وہ تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو عندلیب کہیں نہیں ملتی اور پولیس آفیسر فون کرتا ہے نمیر کو اور اس کو بتاتا ہے کہ بھابھی کی گاڑی تو مل گئی ہے لیکن وہ نہیں ہمیں ملی اور ہمیں اب امید ہے کہ ہمیں وہ بھی جلد مل جائیں گی۔ اور نمیر پوچھتا ہے کہ اس کے کہاں سے ملی ہے گاڑی، تو وہ کہتا ہے میں تمہیں ابھی لوکیشن بھیجتا ہوں، اور نمیر کہتا ہے کہ میں بس پہنچ رہا ہوں۔ عندلیب جو کہ بہت ہی ہنسمکھ اور ہم نے اس کو چلبلی سی لڑکی کے روپ میں دیکھا، اور جو اس کی شرارتیں تھیں اور جو اس نے بڑے ہی اچھے انداز میں اپنا کردار نبھا رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں چینج آیا جب اس کی شادی ہو گئی اور نمیر کے ساتھ، اور پھر وہ اس نے آہستہ آہستہ نمیر کے ساتھ اس نے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو رہی تھی، اور لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک مہمان آنے والا ہے تو وہ اس بات پر عندلیب تو بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن نمیر جو ہے وہ بجھ سا جاتا ہے، اور عندلیب اس بات کو فیل بھی کرتی ہے۔ اس کی ماں بھی جب آتی ہیں باہر سے تو وہ بھی اس بات کو فیل کرتی ہیں، سب اس سے پوچھتے ہیں لیکن وہ کچھ وجہ نہیں بتاتا، وہ ٹال دیتا ہے۔ اور اب جب کہ وہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور عندلیب بہت خوش ہے، ماں بھی بہت خوش ہے، ننیال والے بھی سب بہت خوش ہیں اور بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائی کھائی جا رہی ہے، لیکن نمیر کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے اور اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جب مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں باپ بن سکتا تو پھر یہ کیا ہے، لیکن وہ خدا کی ذات اور اس کی مہربانی سے مایوس بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور پھر اس کا وہ حل یہی ڈھونڈتا ہے کہ میں اس کا DNA کروا لیتا ہوں بچے کا، اور اس طرح بہانے سے وہ ایک دن عندلیب جب کہ اپنے میکے جانے لگتی ہے تو وہ بچے کو روک لیتا ہے کہ نہیں میں اس کی کیئر کروں گا، میں گھر پہ رکوں گا، اور جب سے ہی عندلیب چلی جاتی ہے تو وہ اس کو لے کر اس کا ٹیسٹ کروانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ عندلیب اس کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو پیچھے آتی ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے، اس حقیقت کھلتی ہے کہ یہ تو DNA کروانے گیا تھا، تو عندلیب کو بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا، اور وہ اسے بار بار کہتی ہے کہ تم مجھے پہلے بتا دیتے کہ تمہیں اگر اس بچی کی خواہش نہیں تھی تو میں اس کو پیدا نہ کرتی، اور تم نے میرے کردار پر شک کیا ہے اور میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اب وہ اس سے ناراض ہے، اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، ظاہر ہے اس کو بہت دھچکا پہنچا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اور پھر ایک دن صبح وہ اچانک بچی کو چھوڑ کر وہاں سے گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ سب اس کو بہت تلاش کرتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتی، اور نمیر پاگل ہو گیا ہے، اس کے پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے اور پچھتا بھی رہا ہے کہ میں نے اس کو ڈانٹا تھا اس کی بات پہ، وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے۔ اب سب اس سے وجہ پوچھتے ہیں لیکن وہ کسی کو کیا بتائے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال پولیس نے بھی اس کو کافی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور سب پریشان ہیں اس کے لیے، بیبو بھی کہتی ہے، وہ سب پریشان ہیں، اور زارا بھی کہتی ہے کہ وہ اچانک کہاں چلی گئی بچی کو چھوڑ کے، تو وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ تو اتنی محبت کرتی ہے اپنی بیٹی سے، اور سب کے لیے یہ بات بہت حیرت انگیز ہے کہ یہ آخر اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے اور ایسا کیا ہوا تھا دونوں میاں بیوی کے بیچ کے عندلیب کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور اب تلاش جاری ہے اس کی، اور نمیر بھی بہت ہر جگہ جہاں پہ وہ اس کے ہونے کی امید ہو سکتی تھی وہ وہاں جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی پرانی یادیں جو ہیں ان کو تازہ کرنے کے لیے بھی وہ پہاڑ کی جگہ پہ بھی جاتا ہے کہ جہاں اونچائی پر کھڑے ہو کے دونوں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مجھے سن سیٹ بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو یہ جگہ بہت پسند تھی، وہاں جایا کرتی تھی، اور نمیر وہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی جا کے دیکھتا ہے لیکن اس کو کہیں بھی وہ عندلیب نہیں ملتی، اور وہ بہت پریشان ہے اس کے لیے کہ عندلیب کہاں چلی گئی ہے، وہ کاش مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں گا، میں اپنے رویے کے لیے میں آئندہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کبھی نہیں رکھوں گا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی اب عندلیب تو اس کی زندگی سے چلی گئی ہے، اور پھر اینڈ میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ عندلیب جو ہے وہ پہاڑ پہ کھڑی ہو کر سوچ رہی ہے کہ اب اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، اس سے میری ذات پر شک ہے، میرے کردار پر شک ہے، تو میری موت ہی اس کو میری محبت کا یقین دلا سکتی ہے، اور وہ وہاں سے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ اب یہ بہت بڑا سسپینس جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے رائٹر نے، اور وہ اب لوگوں کے لیے ایک انہوں نے پوائنٹ دے دیا ہے کہ آپ سوچیں اور سب اپنی اپنی رائے دیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا عندلیب مر جائے گی اور کیا نمیر کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی یا نہیں،
لیکن یہ ہے کہ عندلیب کی وجہ سے ڈرامے میں کافی رونق ہے اور کافی لوگ جو ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کی کردار نگاری کو، اس کی بے ساختہ اداکاری کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کردار کو ختم کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کسی اور رخ پر لے کے آئیں کہ خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میڈیکلی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کسی جیسے کہ ہم لا علاج ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن خدا کی ذات جو ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیتی ہے، اور شاید اسی بات کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ہم جہاں پہ مایوس ہو جاتے ہیں وہیں پہ ہمیں امید کی کرن بھی نظر آتی ہے، اور یہ بہت بڑی مثال جو ہے وہ نمیر کی زندگی میں یہاں آئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب عندلیب ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور ملے گی تو کس حالت میں ملے گی، اور کیا نمیر کا یہ پچھتاوا جو ہے وہ ساری عمر کا پچھتاوا تو نہیں بن جائے گا، اور کیا وہ اپنی بیٹی کو وہ پیار دے پائے گا یا نہیں، اور ساری عمر وہ کیا اپنے آپ سے بھی نظریں ملا پائے گا یا نہیں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جفا۔